مخدوم نے آپ کے مطاعت ہو کر جواب دیا۔ خطرہ یوں تو کوئی نہیں، لیکن بی بی گاؤں گاؤں ہی ہوتا ہے، اور پھر بابر صاحب اور بڑے صاحب کی دوستی اور دشمنی، کچھ کہنا مشکل ہے، اور اگر اچانک آپ کا واپس آنے کو دل چاہ گیا تو میں رہوں گا تو اچھا رہے گا۔ رمشا نے سوچا، پھر بولی، نہیں، میرے خیال میں مجھ سے زیادہ دادی کو آپ کی ضرورت ہے، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ رمشا نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، لیکن مخدوم کے خدشات نے رمشا کی بے چینی بڑھا ضرور دی تھی۔ رمشا اتنی تو سمجھ گئی تھی کہ مخدوم کو رمشا کا گاؤں جانا بھی اسی طرح ناپسند ہوا تھا جس طرح دادی کو رمشا کا گاؤں جانے کا ارادہ پسند نہیں آیا تھا۔ رمشا اب مزید ہوشیاری سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگی تھی۔ بختیار نے بابر کو تلقین کر دی تھی کہ رمشا کو گاؤں بھیج تو رہا ہے، لیکن رمشا کو پرانی باتوں کا علم کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر روحان کو رمشا کبھی نہیں مل سکے گی۔ بابر خود بھی جانتا تھا کہ رمشا جیسی تیز ترار لڑکی کو اگر اس کے باپ کی حقیقت کا علم ہو گیا تو پھر وہ تو کیا، خود بختیار بھی رمشا کو قابو میں نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار روحان کی شادی رمشا سے ہو جائے، پھر اسے جو بھی معلوم ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ سچ جان کر خوفزدہ ہو جائے گی اور ہمیشہ روحان سے دبی رہے گی۔ بابر نے یہی سوچ کر راحت اور ملازمین کو خبردار کر دیا تھا۔ حویلی میں رمشا کا پرطاق بخیر مقدم کیا گیا، جس پر اسے حیرت تھی، لیکن وہ خاموش رہی اور زارا اور راحت سے تنہائی میں ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے پرتکلف کھانے پر سارا خاندان موجود تھا۔ رمشا نے محسوس کیا کہ بابر اور روحان ضرورت سے زیادہ اس کی آؤبگت کر رہے تھے، جبکہ زارا اور راحت خاموشی دیکھ کر رمشا کو دادی کی پراسرار خاموشی یاد آ گئی۔ رمشا کے لیے کمرہ بھی بہت اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ جب رمشا نے زارا سے اپنے ساتھ ایک ہی کمرے میں سونے کی فرمائش کی تو راحت اور زارا خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ بابر نے جلدی سے کہا، بیٹی تم آج تو آرام کرو، زارا سے صبح باتیں کر لینا، اور پھر تمہیں کمرے میں تنہائی سونے کی عادت ہوگی۔ کیوں؟ رمشا نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن مجھے زارا کے ساتھ سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ملازمہ نے رمشا سے جب کئی بار پوچھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تو وہ چڑ گئی اور ملازمہ سے غصے میں بولی، ضرورت ہوگی تو کہہ دوں گی، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ ملازمہ معافی مانگتی ہوئی بولی، بڑے اور چھوٹے صاحب کی خاص ہدایت ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو بی بی جی۔ رمشا نے اسی طرح غصے سے کہا، اور بڑی چھوٹی بیگم صاحبہ کو میری کوئی فکر نہیں، صرف تمہارے بڑے اور چھوٹے صاحب ہی میرے لیے اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ ملازمہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ جاننے لگی تو رمشا نے اسے آواز دے کر روک کر بولی، سنو، مجھے زارا بی بی کے کمرے تک لے چلو۔ رمشا جب ملازمہ کے ساتھ زارا کے کمرے میں داخل ہوئی تو راحت کو بھی وہیں دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ راحت نے اٹھتے ہوئے کہا، رمشا کچھ چاہیے تھا؟ رمشا نے غصہ دباتے ہوئے کہا، چاچی کچھ نہیں چاہیے، میں آپ دونوں کے پاس کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ زارا نے خوشی سے آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پلنگ پر بٹھا لیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ زارا بڑے اشتیاق سے رمشا سے کالج لائف اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ رمشا کو بہت افسوس تھا کہ زارا کو میٹرک کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ پھر رمشا اصل مقصد کی طرف آتی ہوئی بہت سوچ کر بولی، چاچی میں یہاں آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں، بتائیں گی نا؟ راحت نے گھبرا کر کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی میں فیملی کے کسی فیصلے میں شامل ہوتی ہوں۔ رمشا نے حیرت سے کہا، ابھی تو میں نے آپ سے کچھ پوچھا بھی نہیں اور آپ اتنا گھبرا گئی۔ راحت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی خجالت مٹاتے ہوئے بولی، نہیں نہیں رمشا، وہ میں یوں ہی کہہ رہی تھی کہ بابر صاحب کو میرا یا خاندان کی عورتوں کا فیملی کے معاملات میں دخل دینا پسند نہیں، تو میں بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتی۔ رمشا یہ تو سمجھ گئی تھی کہ راحت کو کچھ بولنے یا کہنے پر سخت پابندی تھی، اور راحت سے کچھ بھی اگلوانا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی رمشا نے بہت نرمی اور پیار سے کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی فیملی کے کسی فیصلے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، بلکہ میں اپنی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ کی؟ زارا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آپ کی فیملی؟ رمشا راحت کے قریب ہوتی ہوئی بولی، چاچی آپ تو جانتی ہی ہوں گی کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ راحت نے سر ہلا دیا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ رمشا نے پوچھا، کس نے قتل کیا تھا اور میری ماں کہاں غائب ہو گئی؟ پلیز آپ بتا دیں۔ میرا وعدہ، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن آپ کا نام میری زبان پر نہیں آئے گا۔
راحت کا سفید پڑتا چہرہ رمشا بڑی آسانی سے دیکھ سکتی تھی اور زارا بھی خوف سے سمٹ کر ماں سے لگ گئی تھی۔ رمشا نے پھر کہا، آپ کا خوف بتا رہا ہے کہ آپ سب جانتی ہیں، یہ بات پکی ہے۔ دیکھیں، مجھے بتا کر آپ بہت بڑی ذہنی اذیت سے نجات دلا دیں گی۔ پلیز چاچی بتائیں نا۔ راحت کے حلق سے مری ہوئی آواز نکلی، رمشا جو ہو چکا اسے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری ضد بڑی تباہی لائے گی، اس لیے مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ رمشا سمجھ گئی کہ راحت اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ اب رمشا نے پنترا بدلا، ٹھیک ہے، میں چاچا سے پوچھوں گی، وہ ضرور بتا دیں گے۔ راحت کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ راحت نے زارا کو دیکھا تو زارا نے ماں کو تسلی دیتی ہوئے کہا، اماں آپ اگر کچھ جانتی ہیں تو بتا دیں۔ رمشا تم پلیز ابا سے کچھ مت کہنا، اتنی بات تو تم میری مان سکتی ہو نا۔ رمشا نے راحت کی طرف دیکھا جو شاید سوچ رہی تھی کہ وہ کیا بتائے اور کیا نہ بتائے۔ دونوں صورتوں میں بابر اور روحان کے ظلم کا نشانہ اسے اور اس کی بیٹی کو بننا تھا۔ آخر بہت سوچ کر راحت نے کہنا شروع کیا، میں نہیں جانتی کہ عالمگیر کو کس نے قتل کیا، کیونکہ بختیار چاچا اور قدیر ابا دونوں ہی عالمگیر کے دشمن تھے، یا پھر کوئی اور بھی ہو، میں نہیں جانتی۔ رمشا کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ دادا ابا اپنے ہی بیٹے کے دشمن؟ راحت نے سرگوشی کی، ہاں، بختیار چاچا اس لیے دشمن تھے کہ عالمگیر تمہاری ماں لامیہ جو امریکن تھی بیوی بنا کر ساتھ لائے تھے، اور بہت اصرار اور دھمکیوں پر بھی وہ لامیہ کو طلاق دینے پر راضی نہ ہوئے تھے۔ یہ بختیار چاچا کو برداشت نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو زبان دے چکے تھے اور وعدہ خلافی ان کے شایان شان نہ تھا۔ رمشا نے پوچھا، جب میرے والد نے شادی کر لی تھی تو پھر اس لڑائی جھگڑے کا کیا مطلب تھا؟ راحت نے کہا، ہاں لیکن بات اتنی نہیں تھی، لڑکی والے اپنی بیٹی عالمگیر کی شادی شدہ ہونے کے باوجود دینا چاہتے تھے، اور بختیار چاچا کو بھی اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ عالمگیر طلاق نہیں دینا چاہتا تو نہ دے، لیکن اپنی منگیتر سے شادی ضرور کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ رمشا نے تجسس سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ راحت نے سرگوشی میں کہا، عالمگیر لامیہ کو طلاق دینے پر راضی تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ رمشا کو خوشی ہوئی کہ اس کا باپ اصولوں اور زبان کا دھنی ہونے کے ساتھ ساتھ سچی محبت کرنے والا انسان تھا۔ راحت نے ایک گہرا سانس لی اور بولی، جب حالات بگڑ گئے تو عالمگیر اور لامیہ نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، تبھی عالمگیر گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ رمشا نے دھیرے سے پوچھا، لیکن صرف اس وجہ سے کوئی اپنی بیٹی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں چاچی، ایسا ممکن نہیں، میں نہیں مان سکتی کہ دادا ابا اتنے کٹور دل ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو مار دے۔ نہیں چاچی، یہ ناممکن ہے۔ راحت نے سہمی ہوئے لہجے میں کہا، ممکن ہے، تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میں نہیں جانتی کہ اصل قاتل کون تھا یا کس نے قتل کروایا تھا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے پوچھا، لیکن قدیر چاچا کیوں میرے باپ کے دشمن تھے؟ راحت کی سرگوشی سننے کے لیے رمشا کو بہت غور سے سننا پڑا تھا۔ وہ بولی، وہ اسی لیے کہ عالمگیر ان کا ہونے والا داماد تھا اور ان کی بیٹی نگینہ نے عالمگیر کے ٹھکرائے جانے کے غم میں خودکشی کر لی تھی۔ اب حیرت زدہ ہونے کی باری رمشا کی تھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ راحت نے تیزی سے کہا، اب اور کچھ مت پوچھنا، اور دیکھو اپنا وعدہ یاد رکھنا ورنہ۔ رمشا کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تینوں خاموش ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر رمشا نے ہمت کر کے کہا، اور دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی کی وجہ بھی یہی تھی؟ لیکن پھر اب دوستی، اس کا کیا مطلب؟ چاچی سچ بتا دیں اس سے پہلے کہ میرا ذہن پھٹ جائے، بتائیں چاچی۔ راحت نے کہا، رمشا بیٹی، اپنے مستقبل کی فکر کرو، ماضی کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ آگے کون سی قیامت آنے والی ہے، اس سے خود کو بچانے کے لیے سوچو۔ اور اب جاؤ، اگر بابر صاحب کو شک بھی ہو گیا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا ہے تو میں اور میری بیٹی جان سے جائیں گے۔ چاچی، میں سمجھی نہیں۔ رات خاموش رہی اور زارا بھی ماں سے لگی خاموش بیٹھی رہی۔ رمشا بھاری ذہن لیے اٹھنے لگی تو زارا نے آنسو بھری آنکھوں سے رمشا کو دیکھا اور بولی، رمشا اپنا وعدہ یاد رکھنا، ہماری زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رمشا کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راحت اور زارا یہ بات بتانے پر اس قدر خوفزدہ کیوں تھی۔ بالآخر اس نے کہا، چاچی میں اپنے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جان دے دوں گی، آپ فکر نہ کریں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ میری ماں اب کہاں ہے؟ راحت نے ڈرتے ڈرتے کہا، رمشا لامیہ سے میں کبھی نہیں ملی۔ ہاں، اس کی بیوہ ہونے کے بعد بابر صاحب اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اور بختیار چاچا بھی راضی تھے۔ کیا
رمشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو راحت اور زارا نے گھبرا کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ رمشا کے لیے ہر نیا انکشاف پہلے سے بڑھ کر حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا، لیکن بتانے والی کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ رمشا کا ذہن تھک گیا تھا۔ راحت نے دھیرے سے کہا، لیکن لامیہ نے سختی سے انکار کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے میں لامیہ بچوں کے ساتھ غائب ہو گئی، اور پھر کچھ 4 برس کے بعد بختیار چاچا تمہیں لے کر آئے اور بتایا کہ لامیہ نے امریکہ میں شادی کر لی تھی، اس لیے تمہیں دادا کے حوالے کر دیا، اور تمہارا بھائی بیمار تھا اسی لیے وہ ماں کے پاس ہی رہا۔ اب مجھے کچھ اور کہنے پر مجبور نہ کرو۔ راحت نے منہ اس طرح بند کر لیا کہ اب وہ کچھ نہیں بولے گی۔ رمشا کا ذہن چکرا کر رہ گیا تھا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کے باپ کے ساتھ اتنا ظلم، اور خطا بس اپنی پسند کی شادی۔ رمشا تھکے تھکے قدموں بھاری دل دماغ کے ساتھ اپنے کمرے تک آئی۔ ملازمہ اس کے دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ رمشا کو ایک دم غصہ آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ ملازمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو جی بس بڑے صاحب کا حکم مان رہی ہوں، آپ اندر جائیں اور آرام کریں، مجھے یہیں سونے کو کہا گیا ہے۔ رمشا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کا ذہن پہلے ہی اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس نے ملازمہ کے ساتھ مزید بحث کرنے کی بجائے کمرے کو اندر سے لاک کرنے کو ترجیح دی۔ رمشا کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے آئی تھی، اور اب کئی نئے سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ رمشا کی ماں کی تصویر، تو کبھی دادا کی شبیہ، تو کبھی اپنے باپ کی تصویر سے سوال کرتی، لیکن کوئی جواب اس کو تسلی بخش نہ لگتا۔ اتنی محبت کرنے والا دادا کیا اپنے ہی بیٹے کو قتل کروا سکتا ہے؟ ہر بار دل اور دماغ نفی میں جواب دیتا۔ رمشا کا دل چاہا کہ اپنی ماں سے نفرت کرے، لیکن ہر بار لامیہ کی تصویر اور خواب والا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، اور رمشا کا دل چاہتا کہ لامیہ کے گلے لگ کر اپنے وجود کو اس کے وجود میں مدغم کر دے۔ ماں، یہ لفظ رمشا کی زبان پر کئی بار ایک سسکی بن کر آیا اور راحت کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ پھر اچانک ہی رمشا کو ولید کی یاد آ گئی۔ جو شخص اپنے بیٹے کو محبت کرنے کی اتنی ظالمانہ سزا دے سکتا تھا، وہ ولید اور رمشا کا تعلق جان کر کیا نہیں کر سکتا تھا۔ رمشا کو ولید کی ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے، میں اپنے بیٹے کو برباد ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ تمہارا دادا ولید کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے راستے کبھی نہیں مل سکتے، کبھی نہیں۔ رمشا کو لگا کہ اس کا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی، نہیں، میں اپنی جان پر ہر ستم سہ لوں گی، لیکن ولید کو دادا کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گی، کبھی نہیں۔ کبھی دل کہتا تھا کہ رات نے جھوٹ بولا تھا، لیکن پھر دل ہی سے آواز آتی کہ رات کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی۔ رمشا خود کو رات کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے راضی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ راحت کو سچ معلوم ہی نہ ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ راحت چاچی کو اصل بات کسی نے بتائی ہی نہیں ہوگی۔ رمشا اپنے خیالات میں الجھی رہی، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو رمشا اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اب اسے مزید یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ ناشتے پر اہتمام دیکھ کر رمشا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کوئی بات تھی جس کے لیے اس کی اس قدر خاطر مدارت کی جا رہی تھی۔ رمشا کے واپسی کے اعلان سے پہلے ہی روحان نے رمشا کو بتایا کہ وہ ناشتے کے بعد گاؤں کی سیر کو جا رہے تھے۔ رمشا نے سوچا کہ اس کے اچانک واپس کا سن کر بابر اور روحان ضرور شک کریں گے، اور کہیں شک کی بجلی بیچاری راحت اور زارا پر نہ گرے۔ روحان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ رمشا نے زارا سے کہا، زارا تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا۔ روحان نے گھور کر زارا کو دیکھا تو زارا نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، آپ جائیں، میں بھلا کیا کروں گی۔ راحت نے بھی زارا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رمشا، یہاں حویلی میں بہت کام رہتا ہے، اور پھر زارا سے بچے بھی پڑھنے آتے ہیں، اسے یہیں رہنے دو۔ رمشا جان چکی تھی کہ اس کے اصرار کی سزا بیچاری زارا کو ملے گی، اس لیے صرف اتنا کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ روحان رمشا کو اپنی جیپ میں بٹھا کر اپنی فیکٹریوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ رمشا کا کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اور ولید گاؤں والوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکے۔ روحان کی کسانوں سے پہلی ملاقات والے سلوک کو یاد کر کے اسے روحان سے نفرت محسوس ہوئی۔ روحان نے بھی محسوس کیا کہ رمشا بہت خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ روحان نے مسکرا کر پوچھا، رمشا، کیا تم گاؤں میں رہنا پسند کرو گی؟
رمشا گاؤں والوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتی ہوئی بولی، ہاں میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ روحان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بہت خوب، تمہارا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ رمشا نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، روحان صاحب میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے خاندانوں کے بیچ کس بات پر اتنی سخت دشمنی تھی اور اب کس بات پر اتنی گہری دوستی ہو گئی ہے؟ روحان کی بات طنز اور غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دشمنی؟ دونوں خاندانوں کی نادانی تھی اور دوستی بہرحال دشمنی سے بہتر ہوتی ہے، کیوں؟ رمشا نے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن دشمنی اور دوستی کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ روحان نے جن نظروں سے اسے دیکھا ان میں رمشا کو سوائے مکاری کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ روحان بولا، دشمنی کی وجہ بے وقوفی ہے اور دوستی کی وجہ سمجھداری۔ بدلتے وقت نے دونوں خاندانوں کو سکھا دیا ہے کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ دوستی رکھی جائے تاکہ ہم ایک مضبوط خاندان کہلا سکیں۔ اس سے زیادہ سمجھنے کا بھی وقت ہے اور نہ تمہاری عمر۔ رمشا نے غصے سے سر گھما کر روحان کو دیکھا اور کہا، آپ کو غلط فہمی ہے، لیکن میں کھلم کھلا دشمنی اور سرد جنگ کا فرق سمجھتی ہوں۔ روحان نے کہکا لگایا اور جیپ کھڑی کرتے ہوئے دوسری جانب سے آ کر دروازہ کھولا۔ پھر روحان نے رمشا کو اترنے میں مدد دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے جیپ سے خود نیچے اتری اور روحان کے ساتھ چلتی ہوئی بختیار شوگر مل میں داخل ہو گئی۔ روحان کو رمشا کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا، پھر دل میں سوچنے لگا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، یہ ہاتھ کیا تم مکمل طور پر میری گرفت میں ہوگی، پھر میں جس طرح چاہوں گا تمہارا ساتھ سلوک کروں گا۔ رمشا نے شام کو گھر آ کر بابر کو بتایا کہ وہ اگلے دن سویرے ہی واپس جانا چاہتی ہے۔ اس نے دادا کی روانگی کو بہانہ بنایا تو کوئی زیادہ اصرار نہ کر سکا تھا۔ رمشا رات بھر جاگنے، دن بھر گاؤں اور پھر روحان کی اذیت بھری صحبت میں گزارنے کے بعد بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد ولید سے مل کر انکشافات کرنا چاہتی تھی کہ شاید وہ کوئی گتھی سلجھا سکے۔ بابر نے روحان سے کہا کہ وہ بختیار چاچا کو رمشا کی واپسی کا نہ بتائے تاکہ اکیلے رمشا کو چھوڑے جانے کا بہانہ مل جائے۔ روحان بہت خوش ہو کر باپ کو بتا رہا تھا کہ رمشا نے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں رہنا چاہتی ہے۔ بابر اور روحان پے در پے کامیابیوں پر ناز آتے۔ روحان ناشتے کے بعد رمشا سے کہنے ہی والا تھا کہ وہ شہر جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے بختیار کو ڈرائیور بھیجنے کو نہیں کہا، وہ خود ہی رمشا کو لے جائے گا۔ ابھی رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک ملازم نے مخدوم کے آنے کی اطلاع دی۔ روحان نے غصے سے ملازم سے پوچھا، اسے کس احمق نے آنے کو کہا تھا؟ رمشا نے بنا کسی گھبراہٹ کے کہا، میں نے بابر کو بات بگڑتے دیکھ کر جلتی سے ملازم سے کہا، مخدوم کو ناشتہ وغیرہ کراؤ، تب تک رمشا بی بی جانے کی تیاری کر لیں گی۔ ملازم چلا گیا۔ غصہ ضبط کرنے میں روحان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن رمشا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ مخدوم چاچا اسے واپس لے جانے کے لیے کتنا بے چین تھا کہ فون پر اس کا پیغام ملتے ہی منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ رمشا نے راحت اور زارا کو گلے لگا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنا وعدہ ہر حال میں نبھائے گی۔ وہ سب کو اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئی۔ رمشا کی نظریں مخدوم کی سوالیہ نظروں سے کئی بار آئینے میں ملی، لیکن دونوں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ رمشا سیدھی دادی کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ ہمیشہ چاق و چوبند رہنے والی دادی ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رمشا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بولی، دادی کیا ہوا؟ ارے میرے ایک دن کی جدائی نے یہ حال کر دیا، اور جب میں بیاہ کر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ناجور نے اٹھتی ہوئی کہا، تو مر جاؤں گی۔ رمشا نے بھی ساختہ کہا، دادی آئندہ ایسا کبھی نہ کہنا۔ آپ اپنی رمشا کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ اٹھیں، چلیں اٹھیں۔ ناجور پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے اٹھ کھڑ بیٹھ گئی اور غور سے رمشا کو دیکھتی ہوئی بولی، مجھے تو تمہارا حال بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ گاؤں جا کر تو لوگ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن میری بچی تو مرجھائی ہوئی واپس آئی ہے۔ رمشا نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور بولی، کبھی گھر سے دور نہیں ہوئی نا، اس لیے وہاں دل نہیں لگا۔ آپ چلیں، کچھ کھانا پینا ہو جائے تو ہم دونوں حشاش بشاش ہو جائیں۔ تاجور نے سر ہلایا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ تاجور نے رمشا کو بتایا کہ بختیار کو سفر کی اجازت مل گئی ہے اور وہ چند دنوں میں امریکہ جا رہا ہے۔ رمشا نے ایک بار پھر کریدنے کی کوشش کی کہ بختیار کسی خاص مقصد سے جا رہا ہے یا پھر ایسے ہی تفریحاً۔
تاجور کے چہرے پر بدلتے رنگ بہت کچھ کہہ رہے تھے جو رمشا نہیں سمجھ سکی تھی۔ پھر تاجور نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، انہیں ہمیشہ ہی سفر کرنے کا شوق رہا ہے، اب بہت عرصے بعد موقع ملا ہے تو کچھ زیادہ ہی شور مچایا ہوا ہے۔ رمشا دھیمے سے مسکرا دی، لیکن تاجور کی پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات رمشا کے لیے چیلنج سے کم نہ تھی۔ رمشا نے دادی سے فارغ ہوتے ہی ولید کو فون کیا اور راحت سے ملی ساری معلومات دہرا دی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ولید کافی دیر خاموش رمشا کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر رمشا کو تسلی دیتے ہوئے بولا، رمشا سچ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار اس سے اعتراض ہی کر لینا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اپنے حال میں خوش رہو، اب تم نے سچ جان لیا تو سوائے دکھ پانے کو اور کیا حاصل ہوا؟ رمشا نے تلخی سے کہا، تم چاہتے ہو میں یہ جاننے کی کوشش نہ کروں کہ میرے باپ کا اصل قاتل کون ہے اور وہ میرے آس پاس دنداتا پھرے؟ ولید سادگی سے بولا، ہاں رمشا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، تمہارے دادا اور دادی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور تمہاری ماں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ کیا تم یہ سوچ کر خوش نہیں ہو سکتی کہ تمہاری ماں اپنی جگہ خوش ہے اور تم بھی ایک اچھی اور محفوظ زندگی گزار رہی ہو؟ رمشا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن ولید کی بات میں ولید کی سچائی اور اس کے لیے فکر اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہ جان کر رمشا نے اپنا غصہ دبا لیا۔ اس نے کہا، ولید، مجھے دادی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اتنی خوفزدہ، مرجھائی ہوئی اور پریشان کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو ان کی یہ حالت ہے۔ ولید نے سوچتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے چھوٹے دادا بابر نے کچھ زیادہ ہی آنا جانا شروع کر دیا ہے، شاید یہ دوستی تمہاری دادی کو پسند نہ ہو، بابر کے آنے سے ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہوں گے، شاید بابر ہی تمہارے والد کے قاتل ہوں اور انہوں نے قتل کروایا ہو۔ یہ زمیندار لوگ ایسی ہی دشمنیاں پالتے ہیں۔ رمشا بڑے دکھ سے بولی، پھر میں کیا کروں؟ میں اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی ماں کی محبت سے محروم رہوں، اور میرا بھائی کیا اسے بھی کبھی میری یاد نہیں آئی؟ ولید نے رمشا کو تسلی دی، کبھی کبھار وقت خود بخود بہت سے سوالوں کے جواب دے دیا کرتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا جب تک کوئی بات حتمی طور پر سامنے نہ آ جائے۔ کیوں نہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچیں جن کی زندگیوں میں دکھ ہی دکھ ہیں اور ہماری طرح انہیں کوئی بھی خوشی میسر نہیں۔ کیوں نہ ہم اپنے غموں کو بھول کر ان بیچاروں کو خوش دینے کی کوشش کریں، اس طرح ہمارے غموں کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ رمشا کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی، وہ بولی، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہو، کہتے صحیح ہو اس لیے ماننا پڑتی ہیں۔ میں دادا کے جانے سے پہلے اسکول کے لیے کچھ پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ رمشا اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ذہن پر چھائی دھند ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سلمان یوسف کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گیا۔ یوسف کے فلیٹ تک ٹیکسی کے سفر نے سلمان کو جتا دیا تھا کہ نیو یارک سان فرانسسکو سے بہت مختلف تھا، بہت چہل پہل تھی اور زندگی کے گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ سفر کے دوران یوسف نے سلمان کی بدلتی سوچ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، صرف وہ اسے زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتاتا رہا۔ بظاہر سلمان کو یوسف کی باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ اس کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی سوال کر لیتا تھا۔ سلمان یوسف کے نیو یارک سے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ اپنا بستر کہاں لگائے کہ یوسف نے کہا، سلمان بیٹے، یہ نیو یارک ہے، یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اب تمہیں یہاں کچھ عرصہ گزارا کرنا ہوگا۔ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، یوسف انکل، میں تو کہیں بھی سو سکتا ہوں، مجھے زندگی کی آسائشوں سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوگی، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ یوسف نے دل میں کہا، بیٹے، ابھی تم نے زندگی کی سختی دیکھی کہاں ہے؟ تمہاری زندگی تو جس آرام اور آسائش میں گزری ہے وہ امریکہ میں چند خوش نصیبوں کو ہی میسر آتی ہے۔ سلمان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر یوسف نے جواب دیا، نہیں، مجھے تمہارے یہاں رہنے سے خوشی ہوگی، تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ یوسف نے دیکھا کہ سلمان لیونگ روم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کہاں سوئے اور کہاں بیٹھے۔ جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہاں یوسف کے آرٹ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ آخر سلمان نے اپنا سوٹ کیس ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا اور صوفے پر بیٹھ کر جوتے کھولنے لگا۔ یوسف نے سوچا کہ سلمان کو زندگی کی سختی کی ہلکی سی جھلک دکھانی چاہیے۔ بے چینی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سلمان کو دیکھ کر یوسف نے پوچھا، بھوک لگی ہے؟
سلمان نے جلدی سے کہا، نہیں، میں صرف اتنا ہی کھاتا ہوں جتنا جینے کے لیے ضروری ہے۔ مجھے کھانے کی طلب کو مٹانا آتا ہے۔ یوسف نے حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، بہت خوب، یہ تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس دنیا میں سارا جنجال ہی کم وقت پیٹ بھرنے کا ہے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، جی آپ درست کہتے ہیں، اس لیے تو لوگ جرم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان بھی لے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور ہر جرم کی ابتدا اسی بھوک سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے گرو کہتے ہیں کہ بھوک کی طلب کو مٹا دو۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، بالکل، بھوک لگے گی اور نہ دنیا میں کوئی جرم کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اچھا خیال ہے، لیکن ایسا ممکن کیسے ہوگا؟ بھوک تو بہرحال لگتی ہے، اور پھر کھانا نہ ملے تو انسان تو مر جاتا ہے، کیوں؟ سلمان نے سوچ کر کہا، انکل، میں بھی سیکھ رہا ہوں، اس لیے آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ یوسف نے کہا، لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، میں اب کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں جب تک تم اسی لیونگ روم میں اپنے سونے بیٹھنے کا انتظام کر لو، اور ہاں، کچھ چاہیے ہو تو میرے کمرے کی تلاشی لے سکتے ہو۔ سلمان ہنس دیا، نہیں، مجھے کسی دنیاوی آسائش کی ضرورت نہیں۔ یوسف نے جواب نہیں دیا، لیکن فیصلہ ضرور کر لیا کہ سلمان کو سبق سکھانا ہی پڑے گا، اور اس کی ابتدا بھوک ہی سے کرنا ہوگی۔ یوسف نے کچن میں جا کر اپنے لیے پیسٹا بنایا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یوسف صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ یوسف مسکرا دیا۔ یوسف گرما گرم پیسٹا کا پیالہ لے کر لیونگ روم میں آیا تو سلمان اب بھی اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف جانتا تھا کہ سلمان کو بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور ایک طرف رکھی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ سلمان نے آنکھیں کھولیں تو یوسف کو کھانا کھاتے دیکھ کر مسکرا دیا اور ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف نے اسے کھانے کی پیشکش نہیں کی۔ سلمان کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور یوسف کو پیسٹا کھاتے دیکھتا رہا۔ اس نے پھر بھی کوئی نوٹس نہ لیا تو سلمان نے اس سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ بولا، انکل، وہ میرے لیے، وہ تھوڑا سا پیسٹا، وہ صبح سے۔ یوسف نے پیالہ میز پر رکھ دیا اور افسوس کرتے ہوئے بولا، سوری یار، مجھے لگا کہ تم بھوکا رہ کر زندہ رہنے کی مشق کر رہے ہو تو میں نے صرف اپنے لیے کھانا بنایا، مگر تم تو بھوکے رہ سکتے ہو نا؟ سلمان نے کہا، ہاں، کوئی بات نہیں۔ یوسف نے محسوس کیا کہ سلمان نے کہہ تو دیا تھا، لیکن بھوک سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ یوسف نے کھانا ختم کیا اور برتن دھونے لگا۔ سلمان بھی یوسف کا ہاتھ بٹانے لگا۔ یوسف کو افسوس ہو رہا تھا کہ سلمان خالی پیٹ اس کے ساتھ کام کروا رہا تھا۔ اس نے کچن صاف کیا اور سلمان سے مخاطب ہو کر بولا، میں صبح کے لیے ناشتے کا سامان لینے جا رہا ہوں، تم تو شاید گھر میں ہی رہنا پسند کرو گے۔ سلمان نے کہا، نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں نے جیکٹ پہنی اور باہر نکل گئے۔ سخت سردی پڑ رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ بھوک سے بے حال سلمان یوسف کے ساتھ پیدل چلا جا رہا تھا۔ سودا صرف لینے کے بعد دونوں گھر پہنچے اور سامان اپنے ٹھکانے پر رکھنے لگے۔ یوسف کا بہت دل چاہا کہ سلمان کو کچھ کھانے کی پیشکش کرے، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کب تک بھوک سہ سکتا تھا۔ دونوں کام سے فارغ ہو کر لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ یوسف خاموش رہا۔ آخر سلمان نے خجل ہوتے ہوئے کہا، انکل، میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک سیب کھا لوں۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں؟ اگر سیب کھانے سے تمہاری تپثیہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ضرور کھا لو۔ سلمان جلدی سے سیب لے کر آگے اور کھانے لگا۔ یوسف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ بلڈنگ کی 25ویں منزل کی کھڑکی کیا کھلی! دسمبر کی ٹھنڈی ہوا زناٹے اور فراٹے بھرتی کمرے میں پڑے کاغذ، بستر کی چادر اور اخبار کے صفحے تتر بتر کر گئی۔ سلمان گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور سردی سے کانپتے ہوئے یوسف کو یوں دیکھنے لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ سلمان نے کھڑکی کے پاس کھڑے یوسف کو دیکھا تو چلا کر بولا، انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز کھڑکی بند کریں۔ دیکھیں کتنی سردی ہے۔ سلمان نے صوفے پر ایک اونی شال اٹھا کر اپنے بدن پر لپیٹ لی تھی، پھر بھی وہ کانپ رہا تھا۔ یوسف نے کھڑکی بند کر دی اور مسکرا کر سلمان سے کہنے لگا، تم تو یہاں کی ٹھنڈی ہوا سے ہی لرزنے لگے ہو، ہمالیہ کی ہوا کو کیسے برداشت کرو گے؟ جبکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گرو ایک کپڑے کے سوا کچھ پہنتے بھی نہیں۔ سلمان نے جواب دینا چاہا، لیکن ایک تو مارے سردی کے بولنا مشکل ہو رہا تھا، پھر اس کے پاس کوئی مناسب جواب بھی نہیں تھا۔
یوسف نے خود ہی جواب دیا، اوہ لیکن تم تو ابھی سیکھ رہے ہو، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے تو پھر میں تمہیں بھوک لگے گی اور نہ سردی، ایسا ہی ہے نا؟ سلمان کچھ سوچنے لگا، پھر ناراضگی سے پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ کیا آپ میرا برین واش کرنا چاہتے ہیں؟ یوسف نے کہا، نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن میں تم سے کچھ سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہارے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ سلمان بولا، لیکن میرے پاس کوئی سوال نہیں، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں اور جو نہیں ملے وہ مجھے ہمالیہ کی وادیوں میں مل جائیں گے۔ یوسف مسکرایا، اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر جن کو جواب مل گئے ہیں وہ سب کو کیوں نہیں بتا دیتے تاکہ ہر ایک کو وہاں جانے کی ضرورت نہ رہے؟ سلمان نے کچھ سوچا پھر بولا، جواب تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں لیکن وہ سمجھ میں جب بھی آتے ہیں جب انسان خود اپنے تجربے سے انہیں حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ خاص مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، انسانوں اور دنیا کی علائشوں سے دور رہ کر روحانیت کی دنیا میں وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ یوسف نے کہا، بہت عجیب بات ہے کہ اصولاً تو جس چیز پر ریسرچ کی جاتی ہے اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تم انسان کی زندگی سے جڑے سوالات کا جواب انسانوں اور ان کی دنیا سے الگ ہٹ کر دور رہ کر کیسے پا سکتے ہو؟ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جواب درست نہ ہو، کیونکہ ان کا تجربہ انسانوں پر کیا ہی نہیں گیا۔ جس طاقت نے یہ سارا کھیل رچایا ہے اس کا کھیل سمجھنے کے لیے اس کھیل سے باہر نکل کر اسے کیسے سمجھایا جا سکے گا؟ سلمان بولا، آپ کے سوالوں کا جواب ضرور ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ جس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم اس کا جواب ہی نہ ہو۔ یوسف بولا، تم بالکل درست کہہ رہے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو بات ایک انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے یا اس کا وجود ہی نہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ کیوں؟ سلمان نے سوچ کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یوسف بولا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ تمہارے گروہ تو ہمالیہ کی وادیوں میں کہیں ملیں گے اور میرا فی الحال وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تم میرے استادوں سے مل کر یہ سوال پوچھو، شاید وہ تمہیں مطمئن کر سکے، جواب پسند آئے تو مان لینا ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یوسف کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا، مجھے منظور ہے، کب چلیں گے؟ یوسف نے کہا، صبح۔ یوسف نے کچن سے سلمان کو چند چکن سینڈوچ لا کر دی اور سنجیدگی سے کہا، یہ کھا لو ورنہ سو نہیں پاؤ گے، اور کچھ بھی کرنے یا کھوجنے کے لیے نیند پوری کرنا اور پیٹ بھرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اعضاء اور دماغ ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتے۔ یا یوں سمجھ لو کہ جب تک تمہارے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے ایک عام انسانوں کی طرح جی لو، بعد میں فیصلہ کر لینا کہ کیسے جینا یا مرنا ہے۔ سلمان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے یوسف کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور کھانے لگا۔ یوسف نے کچھ سوچ کر سر ہلایا اور پھر بولا، میں تمہارے اوڑھنے کے لیے کمبل لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سلمان اطمینان سے سینڈوچ کھانے میں مگن رہا۔ رات کھانے کے بعد رمشا دادا سے پیسوں کا کہنے ان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ تاجور کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز پر دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی اور بند دروازے سے دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ تاجور رو رو کر بختیار کو کسی بات سے روک رہی تھی اور بختیار بضد تھا کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اس میں سب کا بھلا ہے۔ رمشا گفتگو میں اپنے نام کے کئی بار دہرائے جانے کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ پھر جب سلمان کا نام رمشا نے سنا تو اسے ولید کی بات یاد آ گئی کہ کہیں دادا اس کی ماں اور بھائی سے ملنے تو امریکہ نہیں جا رہے۔ رمشا الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور ولید کو فون پر ساری بات کہہ سنائی۔ ولید کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکا تھا، لیکن اتنا دونوں سمجھ گئے تھے کہ بختیار سلمان اور لامیہ کے سلسلے میں ہی امریکہ جا رہا تھا۔ لیکن اس میں رمشا کے لیے تاجور کی پریشانی اب بھی سمجھ سے بالاتر تھی کہ اچانک رمشا کو کچھ یاد آیا۔ وہ ولید سے مخاطب ہو کر بولی، ولید، راحت چاچی نے کہا تھا کہ تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، آگے کون سی قیامت آنے والی ہے اس سے خود کو بچانے کے لیے سوچو۔ اس بات کا کیا مطلب؟ ولید پریشان ہو کر بولا، قیامت؟ کیسی قیامت؟ فرض کرو اگر بختیار صاحب تمہاری ماں اور بھائی سے ملتے بھی ہیں تو اس میں قیامت والی کوئی بات نہیں، اور اگر تمہاری ماں کو تمہیں بختیار صاحب سے واپس ہی لینا ہوتا تو اب اس کا وقت بھی نہیں۔ تم بالغ ہو اور قانونی طور پر ماں یا دادا کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تم نے اسی وقت کیوں اپنی چاچی سے وضاحت نہیں مانگی؟ رمشا نے چیں بجبیں ہو کر کہا، تمہیں شاید میری حالت کا اندازہ نہیں، کتنے ہولناک انکشافات ہیں۔
میرا ذہن ابھی تک میرے قابو میں نہیں ہے۔ میرے دادا میرے باپ یعنی اپنے بیٹے کے قاتل ہو سکتے ہیں؟ تم ہی بتاؤ میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ تو میں تھی جو سہ گئی، ورنہ کوئی کمزور اعصاب کی لڑکی ہوتی تو پاگل ہو گئی ہوتی۔ ولید نے جواب دیا، رمشا میں مانتا ہوں، لیکن اس وقت اپنی چاچی کی بات پر غور کرو۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہوگا؟ پھر تمہاری دادی کی پریشانی، آخر کوئی بات تو ہوگی۔ دونوں دیر تک ہر بات پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بالآخر رمشا نے کہا، ولید میں مخدوم چاچا کے رویے سے بھی پریشان ہوں۔ وہ بہت عجیب طرح سے پیش آ رہے ہیں، ہر بات گول مول کرتے ہیں یا پھر چپ سادھ لیتے ہیں۔ ولید ہنس دیا۔ اس نے کہا، رمشا یاد ہے میں نے شروع میں تمہیں کہا تھا کہ ان لوگوں یعنی امیروں۔ رمشا نے ولید کی بات کاٹی۔ ہاں، امیروں کی ہر بات عجیب ہوتی ہے۔ اب تمہیں بھی تو یقین آ گیا ہوگا۔ ہاں یقین آ گیا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ غریبوں کی زندگی میں بھی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب باتیں ضرور ہوتی ہوں گی، لیکن میں ان کا مذاق نہیں اڑاتی۔ ناراض ہو گئی۔ ولید نے کچھ اتنی محبت سے کہا کہ رمشا کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ نہیں ولید، لیکن پلیز میری مدد کرو، میں اپنی الجھی ہوئی زندگی کو سلجھائے بنا چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ رمشا نے التجا کی۔ ولید نے جواب دیا، میں نے کہا نا، وقت کے ساتھ ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تم حالات پر نظر رکھو اور دادا کے جانے کے بعد دادی یا پھر مخدوم دادا سے کچھ جاننے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا کل آ جانا، اسکول کے بچوں کے لیے کچھ کپڑے اور کتابیں خریدنی ہیں۔ ایک پبلشنگ کمپنی نے رعایتی ریٹ پر کتابیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بہت خوب، اچھا کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ رمشا دیر تک سوچتی رہی کہ تاجور اور بختیار کو کون سا کام روکنے سے جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سوچنے لگی کہ اسکول کے لیے پیسے ملنے تک وہ دادا کو نہیں چھیڑے گی کہ کہیں اسکول کے فنڈز کھٹائی میں پڑ جائیں۔ اتنا کچھ جاننے اور سننے کے بعد نیند رمشا کی آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے تمام باتوں کی کڑیاں ملانے کی کوشش کرنے لگی اور پھر مخدوم سے مزید سوال پوچھنے کا سوچتی ہوئی سو گئی۔ بابر اور روحان کتابوں کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے۔ روحان نے ناراضگی سے بابر سے کہا، زارا بھی کہیں کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنا دماغ خراب نہ کر لے، آپ کیوں اس کے کہنے پر کتابیں خریدنے چلے آتے ہیں؟ بابر نے ہنستے ہوئے کہا، بات بے بات غصہ مت کیا کرو، یہ کتابیں وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے منگواتی ہیں، اور پھر سوچو، اسے بختیار چاچا کی بہو بن کر شہر میں رہنا ہے، آج کل کے حالات سے مانگی بھی ضروری ہے، پھر اس کا دل لگا رہتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ لڑکیاں اگر بیکار بیٹھیں تو بھی ان کے دماغ خراب۔ روحان باپ کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی نظر دور کھڑی رمشا پر جمی ہوئی تھی، جو ایک کتاب کو اٹھا کر بہت انہماک سے دیکھنے میں کچھ اس طرح کھوئی ہوئی تھی کہ آس پاس کا ہوش نہیں رہا تھا۔ ایسی بے خودی، ایسی سادگی، ایسی معصومیت اور ایسا تو باشکن حسن، روحان کو اپنے بدن میں خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بابر روحان کو چھوڑ کر زارا کی دی ہوئی کتابوں کی لسٹ ایک شخص کو دکھا رہا تھا۔ روحان کا دل چاہا کہ وہ اس طلسم و شربا کو اسی وقت قید کر لے کہ کہیں کوئی اسے حاصل نہ کر لے اور وہ صرف اسی کی آرزو کرتا رہ جائے۔ رمشا ولید کے ساتھ کتابوں کی دکان پر بچوں کے لیے کتابیں پسند کر رہی تھی۔ آخر روحان سے اور صبر نہ ہوا تو وہ رمشا سے ملاقات کی غرض سے آگے بڑھا۔ عین اسی وقت ایک طرف سے ولید آ کر رمشا سے باتیں کرنے لگا۔ روحان آڑے میں ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رمشا ولید کے ساتھ بہت بے تکلف سے باتیں کر رہی تھی، اور جب ولید نے رمشا کے ڈھلے ہوئے دوپٹے کو اس کے کندھے پر ڈالا تو روحان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ رہا۔ وہ طیش میں آ کر ولید کی گردن مروڑ دیتا کہ بابر نے اسے پیچھے کھینچ لیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کے لیے کہا۔ بابر نے جلتی جلتی ولید اور رمشا کی اپنی فون سے تصویریں لیں اور روحان کو سمجھایا کہ بازار میں ہلا گلا کرنے کی وجہ سے وہ رمشا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ ہوش مندی اسی میں ہے کہ رمشا کے ساتھ جو بھی تھا اسے بختیار کے ذریعے رمشا سے الگ کیا جائے تاکہ اس کے دل میں ان کی طرف سے کوئی رنجش پیدا نہ ہو۔ روحان کے خیال میں بابر کی نرمی اور مصلحت بیکار تھی اور بزدلی کی نشانی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا بولا، ابا میں بزدل نہیں ہوں، رمشا میری منگیتر ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اس کی طرف دیکھے، اور پھر یہ معمولی سا انسان رمشا کو چھوئے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ بڑے دادا نے اپنی پوتی کی کیسی پرورش کی ہے، بے حیا، آپ میرے راستے سے ہٹیں، میں ابھی اسے رمشا کو چھونے کی سزا دیتا ہوں۔ بابر نے بھی غصے سے کہا، پاگل مت بنو،
مصلحت بہترین پالیسی ہے۔ مجھے میری چال چلنے دو۔ یہ شخص جو بھی ہے رمشا کی زندگی سے ایسے غائب ہوگا کہ اس کے آنے والی 7 پشتیں بھی اپنی حیثیت سے اوپر دیکھنے کی جرات نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر بابر روحان کو گھسیٹتا ہوا دکان سے باہر لے گیا۔ رمشا ہر بات سے بے خبر ولید کے ساتھ کتابیں دیکھتی اور پسند کرتی رہی۔ بابر بختیار کے آفس میں بیٹھا تھا اور بختیار کے ہاتھ میں بابر کا فون تھا اور سامنے رمشا اور ولید کی تصویریں۔ بابر نے بڑے ادب سے کہا، چاچا جان آپ ہی بتائیں، ہم جیسے عزت دار لوگ اپنی ہونے والی بہو کو اس طرح غیر مردوں کے ساتھ دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ بختیار بابا کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تجور کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ نے دیکھا رمشا نے کتنی بے تکلفی سے ولید کا نام لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہماری رمشا کو پیسوں کے لیے بے وقوف بنا سکتا ہے؟ بختیار کو خاموش دیکھ کر بابر نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ بختیار جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، بابر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں اسے جانتا ہوں کہ غریبوں کی مدد کے لیے کوئی ادارہ چلاتا ہے اور رمشا بھی تفریحاً اس کی مدد کرتی رہتی ہے، بلکہ مجھے بھی اس کی مدد کرنے کو کہتی رہتی ہے۔ خیر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رمشا اس کے ساتھ گھومتی پھرے۔ میں اسے سمجھا دوں گا، تم فکر مت کرو۔ آج کے بعد یہ شخص رمشا کے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ تم اور روحان اطمینان رکھو، میں رمشا کی ہر حرکت سے باخبر ہوں۔ بابر کی تسلی ہوئی یا نہیں یہ کہنا مشکل تھا، لیکن اتنا بابر جانتا تھا کہ اس وقت بختیار اس کی مٹھی میں ہے اور وہ چاہے یا نہ چاہے رمشا مانے یا نہ مانے، بختیار اس شخص کو ہر حال میں رمشا سے اتنا دور کر دے گا کہ وہ دوبارہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی کام جائے گا۔ بابر کے جاتے ہی بختیار نے ولید کا نمبر ملایا، اسے دفتر بلایا کہ وہ جانے سے پہلے اسے مزید پیسے دینا چاہتا تھا۔ ولید یہی سمجھا کہ رمشا نے دادا کو کہا ہوگا۔ ولید نے رمشا کو فون کرنا چاہا لیکن اس وقت دادی ساتھ تھی، اس نے فون ریسیو نہیں کیا۔ ولید نے خوشی میں رمشا کو میسج کرنے کا سوچا، پھر یہ سوچ کر پیسے مل جائیں تو اسے سرپرائز دے گا، فون واپس رکھ لیا اور بختیار سے ملنے روانہ ہو گیا۔ سلمان کوچ پر لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ بھوکا رہنا جتنا آسان وہ سمجھتا تھا اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی موسم کی سختی برداشت کرنا آسان تھا۔ وہ اپنی تعلیمات کی روشنی میں بھوک اور موسمی سختیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اجاگر کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ سب وہ عمل سے سیکھ جائے گا۔ پھر شروع میں تو تکلیف ہونا ہی تھی، لیکن جب اعصاب پر قوت برداشت حاوی ہو جائے گی تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ سادہ سا تھوڑا سا کھانا، کپڑوں کا بھی غم نہیں، زندگی میں سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ کسی کا دھوکہ دینے کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ ابھی اپنے خیالات سے سلمان سکون پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا، کیا نجات پانے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور جسم کو اذیت میں مبتلا کرنا ضروری تھا؟ سرد ہوا کا جھونکا یاد آتے ہی سلمان نے جرجری لی۔ اف کتنی سخت سردی تھی، اور بھوک سے تو جیسے میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ پھر سلمان لامیہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لامیہ کا دکھی اور پریشان چہرہ گھوم گیا۔ سلمان کو دکھ ہوا کہ جس ماں نے اس کے لیے اتنے دکھ اٹھائے اور تنہا اسے پالتی رہی، وہ اسے دکھی کر کے آ گیا تھا۔ لیکن پھر انٹرنیٹ پر پڑا ہوا لیکچر یاد آنے لگا تو سلمان نے سوچا، رشتے واقعی انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ مجھے ایک بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی جذباتی باتوں سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ ممی جب مجھے اپنے مقصد میں کامیاب دیکھیں گی تو ضرور خوش ہوں گی۔ صبح جب سلمان کی آنکھ کھلی تو یوسف ناشتہ بنا چکا تھا۔ سلمان کا ارادہ پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے کا تھا۔ یوسف نے اہتمام سے بنایا گیا ناشتہ میز پر لگایا تو سلمان بھی ہاتھ منہ دھو کر آ گیا۔ دونوں نے ناشتہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور ناشتہ کرنے لگے، لیکن سلمان ضرور سوچ رہا تھا کہ ہمالیہ کی وادیوں میں کیا ایسا مزیدار ناشتہ کبھی نصیب ہوگا، اور پھر جانے کس وقت یوسف انکل کھانا دینے سے انکار کر دیں۔ فی الحال تو پیٹ بھر کر کھا لوں۔ یوسف غور سے سلمان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، سلمان ناشتہ کیسے لگا؟ سلمان نے بے تکلف کہا، انکل آپ تو بہت اچھا ناشتہ بنا لیتے ہیں، بہت مزیدار۔ یوسف نے کہا، وہ جلدی سے تیار ہو جائیں، انہیں کچھ لوگوں سے ملنے جانا ہے۔ سلمان جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ پھر رات کی باتیں یاد آتے ہی یوسف سے پوچھا، انکل آپ ہمیشہ سے تو مسلمان نہیں تھے، پھر کس وجہ سے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ یوسف سوچ میں پڑ گیا، پھر سلمان کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے بولا،
یہ جاننے کے لیے تمہیں ایک کہانی سننی ہوگی، تمہیں بہت عجیب اور حیرت انگیز لگے گی، لیکن میں تمہیں ایک سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں، بولو سننا پسند کرو گے؟ سلمان نے کہا ہاں میں ضرور سنوں گا، کیونکہ میں جب سے آپ سے ملا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی۔ یوسف کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی، وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے لادین ہونے سے لے کر لامیا سے ملاقات اور لامیا کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ سلمان دم بخود سنتا رہا، جیسے کسی بچے کو کوئی پریوں اور جنوں کی طلسماتی دنیا کی کہانی سنا رہا ہو۔ یوسف کے خاموش ہوتے ہی سلمان نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کا اور ممی کا رشتہ اتنا گہرا ہے، ممی نے آپ کو مسلمان کر دیا، واو۔ یوسف نے سنجیدگی سے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس لامیا نے مجھے راستہ دکھایا آج اس کا بیٹا راستہ بھول کر بھٹک رہا ہے، اور لامیا چاہتی ہے کہ تم بھٹکنے کی بجائے سیدھے راستے پر چلو تاکہ اپنی منزل تک جلدی اور آسانی سے پہنچو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس منزل کی تلاش میں تم ہو اس کے لیے ہمالیہ کی وادیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں تمہارے آس پاس ہی ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی بجائے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی آرٹسٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی پینٹنگز کو سمجھنا پڑتا ہے، اسی طرح اس کائنات کے بنانے والے خالق کو سمجھنے اور پانے کے لیے اس کی تخلیق کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اسے سمجھنا پڑتا ہے، پھر تخلیق کار خود بخود مل جاتا ہے۔ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، انکل ہو سکتا ہے کہ میرا راستہ بھی سچا ہو۔ یوسف نے جواب دیا، جس راستے کو منتخب کر کے دل کو سکون ملے وہی سچا راستہ ہے۔ اچھا اب چلو، میں نے ملاقات کا ٹائم لیا ہے۔ سلمان تیار ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سکون کا راستہ ہی سچ ہے، کیا اسے اپنی پسند کے راستے پر چل کر سکون مل سکا تھا؟ پھر وہ اپنی ماں کے دکھ سے پریشان کیوں تھا؟ بھوک اور موسم کی سختی سے گھبرا کیوں گیا تھا؟ یوسف نے سلمان کو عالموں سے ملوایا جنہوں نے بہت ہمدردی اور خلوص سے سلمان کی ہر بات سنی اور بہت متعدل جواب دیے۔ انسان کی پیدائش کے مقصد سے لے کر زندگی بسر کرنے کے طریقے اور پھر ان کی وجوہات سب سمجھا دی۔ سلمان کو حیرت تھی کہ وہ ابھی تک کچھ نہیں جانتا تھا، اب اسے اپنی جان کو تکلیف دے کر سکون پانے کی منطق احمقانہ لگنے لگی تھی۔ سلمان واپسی پر تمام راستہ خاموش بیٹھا رہا، یوسف نے بھی اسے نہیں چھیڑا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمان عالموں کی باتوں پر اچھی طرح غور کر لے، ساتھ ہی یوسف دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ سلمان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یوسف کو لامیا کی فکر بھی ستا رہی تھی کہ وہ وہاں اکیلی جانے کن وسوسوں میں گری ہوگی۔ گھر پہنچ کر بھی دونوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن سلمان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یوسف کی ہر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ متاثر ضرور ہوا تھا۔ کھانا کھا کر دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر تو سلمان نے کہا، انکل میں ممی کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، واقعی آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ بہت ہی عجیب و غریب اور طلسماتی کہانی ہے، لیکن سچ ہے، حقیقت ہے۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ یوسف نے سلمان کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، ضرور۔ سلمان نے شرماتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بھی ممی کو؟ میرا مطلب ہے آپ اب بھی ممی سے؟ یوسف مسکرا کر بولا، ہاں، محبت وقت کی پابند نہیں ہوتی، میں نے لامیا سے محبت کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سلمان نے پھر سوچا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممی بھی آپ سے؟ یوسف ہنس دیا، لامیا مجھ سے محبت نہیں کرتی تو مصیبت میں مجھے یاد کیسے کرتی؟ تمہیں سکون کی تلاش میں بھٹکتا دیکھ کر لامیا نے تقریباً 18 برس کے بعد مجھے یاد کیا، اور اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں، یا یوں کہہ لو کہ اس نے میری پوری خبر رکھی ہوئی تھی۔ سلمان نے مزید سوال کیا، لیکن ممی آپ کو شاید کبھی بھی نہ مل سکیں، پھر بھی؟ یوسف نے سنجیدگی سے کہا، محبت کسی کو پانے کی لالچ میں نہیں کی جاتی، محبت ہر لالچ اور غرض سے بالا تر ہوتی ہے، ایسی محبت جو ہمارا خالق ہم سے چاہتا ہے، بے غرض اور بنا کسی نام کے لالچ کے۔ صرف محبت اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی بنائی ہر چیز سے محبت کریں، اس کا خیال کریں، اس کی حفاظت کریں۔ مجھے اس لیے صرف لامیا ہی سے نہیں، اس کے بچوں سے بھی محبت ہے، اور اس کے دشمن میرے دشمن ہیں۔ ذرا سوچو، ہم خالق کی تخلیقات سے رشتہ توڑ کر اس کی محبت کا دم کیسے بھر سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر تو ڈھونگ ہوا نا۔ سلمان نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ یوسف نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا اور اٹھتے ہوئے بولا، سلمان اب سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔
سلمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ممی نے اتنے ظلم اس لیے سہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں اور اس کے بدلے میں کسی نام کی توقع نہیں رکھتی۔ یوسف سلمان کی معصومیت پر مسکرایا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سلمان دیر تک کوچ میں بیٹھا یوسف کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ممی، آپ نے اپنے دکھ اپنے اندر ہی قید کر رکھے اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ شاید یوسف انکل ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ سے میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ کے دکھ دور کرنے کی کوشش کروں۔ سلمان کوچ پر لیٹ گیا اور کمبل کو اچھی طرح اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ سر کی دی کا ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکا تو برفیلے پہاڑوں پر کیسے رہے گا؟ وہاں کوئی ہیٹر ہوگا، نہ کھانا ہی ڈھنگ کا ملے گا۔ اوف، یہ میں کیا کرنے چلا تھا؟ لیکن پھر میں کیا کروں؟ مجھے سکون کہاں ملے گا؟ یوسف انکل اور امی کی محبت اور جولیا میری محبت، کتنا تضاد ہے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے سلمان سو گیا۔ رات کے کھانے پر بختیار بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ رمشا اور تاجور بہت سنجیدہ اور اداس دکھائی دیتی تھی۔ بختیار رمشا سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے امریکہ سے کیا لے کر آئے۔ رمشا کا بے اختیار دل چاہا کہ کہہ دے، میری ماں اور بھائی کو لے آئیں، لیکن وہ ضبط کر گئی اور مسکرا کر بولی، آپ جس مقصد سے جا رہی ہیں اس میں کامیاب ہو کر خیریت سے واپس آ جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بختیار نے رمشا کو پیار کیا اور کہا، ہماری بیٹی بہت سمجھدار اور تابعدار ہے۔ مجھے فخر ہوتا ہے اور یقین بھی کہ میری رمشا مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی اور اسی طرح میرا فخر بنی رہے گی، کیوں رمشا؟ رمشا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جی دادا ابا۔ رمشا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ پاس بیٹھی تاجور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ بختیار کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ رمشا نے کئی بار ولید کو فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی تو رمشا کا دل گھبرانے لگا۔ وہ دادی سے بہانہ کر کے ولید کے دفتر گئی تو پتہ چلا کہ ولید وہاں بھی نہیں آیا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ رمشا نے سوچا کہ ولید کے گھر جائے، لیکن اگر وہ وہاں بھی نہ ہوا تو اس کی ماں کو کیا جواب دے گی؟ اور پھر ولید کی ماں کو کون سنبھالے گا؟ رمشا نے یہ تو دیکھا کہ ولید نے اسے فون کیا تھا لیکن کوئی میسج نہیں چھوڑا تھا۔ رمشا بھی اسی شش و پنج میں تھی کہ ولید کی ماں ولید کی دفتر چلی آئی۔ رمشا سمجھ گئی کہ وہ ولید کی تلاش میں ہی آئی تھی۔ ولید کی ماں نے رمشا کو وہاں دیکھا تو غصے سے بولی، میرا ولید کہاں ہے؟ رمشا، اگر ولید کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رمشا گڑبڑا گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، آنٹی میں تو خود ولید کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ولید کی ماں نے غصے اور نفرت سے کہا، کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے ولید سے کہا تھا کہ یہ لڑکی ہمیں برباد کر دے گی، مگر وہ نادان تم پر بھروسہ کرتا تھا۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، سنا تم نے؟ مجھے میرا ولید لا کر دو۔ رمشا نے مخدوم کی طرف دیکھا جس نے رمشا کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے ولید کی ماں سے کہا، اماں، رمشا بی بی نہیں جانتی، اور پھر ولید کوئی بچہ نہیں جو کھو گیا ہے، کسی کام سے کہیں گیا ہوگا، کسی دوسرے شہر بھی جا سکتا ہے، آ جائے گا، اب گھر جا کر انتظار کرو۔ ولید کا ماں کا جواب سنے بغیر ہی مخدوم گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا دی۔ رمشا کو پریشان دیکھ کر مخدوم نے کہا، رمشا بی بی، آپ ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑنا، جان ان کے کتنے دشمن ہوں گے، بڑے صاحب کو بھنک بھی پڑ گئی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ رمشا نے جواب نہ دیا لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ ولید کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ولید پر آئی مصیبت اس پر آئی مصیبت تھی اور اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ ولید کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ رمشا بھاری دل لیے گھر واپس آئی۔ رات کے کھانے پر بختیار نے رمشا کو بتایا کہ وہ اتوار کو پرواز کر جائے گا اور 2-3 ہفتوں میں واپس آ جائے گا۔ چند لمحوں بعد، رمشا بیٹی، اپنی دادی کا خیال رکھنا، آج کل ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ رمشا نے جواب دیا، جی دادا ابا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔